خدا کے کلام میں واضح حکم ہے، ایک حوالہ پڑھنا ہے، استثنا 4 باب 10 ہے۔ خدا کے کلام کا مضمون ہے خدا نے بے شمار کام صرف اس لیے کیے کہ لوگ میرا ڈر مانے۔ اگر کلیسیا ڈرتی ہے خدا سے، ہر وقت ایک خوف اور ڈر آپ کی زندگی کے اندر ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا میرا خدا ناراض ہو جائے گا، یا یہ نہیں کرنا مجھے کوئی سزا مل جائے گی، تو آپ کبھی بھی نہیں گرو گے، ہمیشہ آپ آگے بڑھتے جاؤ گے اور بڑی بڑی مصیبتوں، وباؤں، پرابلم سے بچ جاؤ گے۔ گناہ ہوتا کب ہے؟ جب ہم یہ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، اس وقت آپ گناہ کرتے ہو۔ لیکن جتنے لوگ اس بات کے اندر چلتے ہیں کہ ہمیں خدا سے ڈرتے رہنا ہے، خدا کا خوف زندگی میں رکھتے ہیں، ان کی زبان سے تو برا لفظ تک نہیں نکلتا۔ وہ جانتے ہیں اگر میں یہ کروں گا تو ہو سکتا ہے میرا خدا اس سے مجھے کوئی سزا دے دے یا خدا ناراض ہو جائے۔ جب آپ کچھ بھی بولتے ہو، جو لوگ بہت فالتو بولتے ہیں، جو منہ میں آئے کہتے ہیں، غرور، گالیاں، ناپاک لفظ، وہ زندگی ایسی ہوتی ہے ان کی زندگیوں کے اندر خدا کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہ ایک ایک لفظ بھی ناپ تول کر بولتے ہیں کہ مجھے یہاں پر کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا ایک مضمون ہوتا ہے کہ میں نے خدا کو راضی کرنا ہے۔ سو بائبل کہتی ہے خدا سے ڈرتے رہو۔ اس دن کی باتیں جب تو خداوند اپنے خدا کے حضور حرب میں کھڑا ہوا، کیونکہ خداوند نے مجھ سے کہا تھا کہ قوم کو میرے حضور جمع کر اور میں ان کو اپنی باتیں سناؤں گا، تاکہ وہ سیکھیں کہ زندگی بھر جب تک زمین پر جیتے رہیں میرا خوف مانے، تاکہ وہ یہ بات سیکھ جائیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے، ہاں جی بولیں اس کو، تاکہ وہ سیکھ جائیں۔ کیا سیکھنا ہے؟ کہ زندگی بھر میرا خوف مانے۔ خدا کلیسیا کو ایک بات سکھانا چاہتا تھا، خدا کچھ ایسا کر کے سکھانا چاہتا تھا، ایسا نظارہ، ایسا واقعہ کہ پوری زندگی یہ کبھی اس کو اگنور نہ کر سکے، بھول نہ سکے۔ اور خدا نے یہ دکھانے کے لیے کہ میرا خوف آپ نے رکھنا ہے، میں قدرت والا ہوں، میں زور والا ہوں، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ خدا نے ایک عجیب طور سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا۔ ظاہر کرنے کا مضمون کیا تھا؟ وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے کہ خدا قدرت والا ہے، لیکن خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ساری کلیسیا کو ایک پہاڑ کے گرد اکٹھا کیا، اور جب سب کلیسیا دور دور تک اس پہاڑ کے طرف کھڑی ہو گئی، اور خدا نے موسیٰ سے کہا پہاڑ کے اوپر آ، اور جب موسیٰ پہاڑ کے اوپر آیا تو خدا نے ان سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کچھ نظارے دکھائے، اور وہ نظارے کیا تھے؟ کہ پورا پہاڑ جو تھا وہ بادل سے گھیرا گیا، اور وہاں پر بجلی کی گرجنے کی، جیسی بجلی کی گرجیں آپ سنتے ہو اس سے کہیں زیادہ بڑی بڑی آوازیں اس پہاڑ سے آنا شروع ہو گئی، اور وہاں پر آگ اور چیزوں کے ساتھ اتنا وہ خوفناک منظر تھا کہ اسرائیل کی کلیسیا نے یہ کہا کہ موسیٰ ہم خدا سے ملاقات نہیں کریں گے آج کے بعد، یہ نظارہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ ہم مان گئے کہ خدا قدرت والا ہے، ہم جان گئے ہیں کہ ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا ہے، ہم نے سیکھ لیا کہ ہمیشہ موسیٰ ہم تیری ہی بات مانتے رہیں گے، ہم نے جان لیا کہ خدا قدرت والا ہے، اس کا ڈر ہمیشہ ہم زندگی میں رکھیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہمارے ساتھ ملاقات کرے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے خدا اپنی قدرت مجھ پر ظاہر کر، لیکن جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے، بائبل میں بڑے لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ جانتے تھے، اور ایک کا تو یہاں پر ذکر ہے نوح کا، کہ لکھا ہے خدا کلام میں کہ اس نے کہا ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے خدا کے فرشتے کو دیکھ لیا۔ وہ اتنا زیادہ ڈرتے تھے، ان کا یہ ایمان تھا کہ ہم خدا کی قدرت یا خدا کے تعلق سے ایسے لوگوں کو مل کر ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے، اس لیے بہت زیادہ ڈر اور خوف تھا۔ اور اسرائیل کی کلیسیا کو خدا نے اگر اس طور سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا تو ان کا مضمون یہ تھا، خدا کا مضمون یہ تھا ان کو یہ دکھانے کا کہ یہ جان جائے کہ خدا بہت قدرت والا ہے، یہ جان جائے کہ خدا واقعی عظیم ہے، یہ جان جائے کہ خدا زور آور ہے، اور ہمیشہ یہ میرا ڈر مانے۔ یہ ایسا نظارہ کہ واقعی یہ زندگی بھر اس کو بھول نہیں پائیں گے۔ جب انہوں نے واقعی پہاڑ پر دیکھا آگ برس رہی ہے، بجلیاں گڑک رہی ہیں، بادل سے گھرا ہوا ہے، پہاڑ کانپ رہا ہے، انہوں نے ان کا نا یہ نظارہ ہماری برداشت سے باہر ہے، ہم ایسے خدا کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے۔ موسیٰ آج کے بعد خدا نہ آئے، ہم بھی تیری بات، اتنا ڈر کے کہتے خدا آج کے بعد یہاں پر نہ آئے، ہم تیری ہی بات مانتے۔ اور یہی خدا چاہتا تھا
کہ کلیسیا جو ہے وہ خدا سے ڈرتی رہے. اگر آپ خدا کے خوف اور ڈر میں چل رہے ہو تو آپ واقعی ترقی کرو گے. خدا کے کلام کا مضمون ہے, خدا چاہتا ہے کہ لوگ میرا ڈر مانیں. لوگ کوئی بولنے لگے, پہلے سوچے اگر میں یہ بولوں گا تو یہ بندہ تو میرا کچھ کرے یا نہ کرے. خدا تو ہے جو کچھ کر سکتا ہے. اگر میں یہ کروں گا دنیا تو شاید مجھے کچھ نہ کر سکے, لیکن خدا تو ہے جو کچھ کر سکتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ زیادہ ڈر میں رہیں, زیادہ خدا کے خوف میں چلیں. کچھ بھی غلط ملت کرنے کا سوچیں تو ڈر جائیں کہ خدا اوپر دیکھ رہا ہے. یہ خدا کا مضمون ہے, اور اس لیے خدا نے اس طور سے اپنے آپ کو اسرائیلیوں پر ظاہر کیا کہ لوگ مجھ سے ڈرتے رہیں, اور وہ واقعی ڈر گئے, اور یہی خدا چاہتا تھا. اور اگر ہم دیکھیں خدا نے کلیسیا پر بھی اپنے آپ کو ظاہر کیا صرف اس لیے کہ لوگ ڈر اور خوف مانے, اور خدا نے دنیا پر بھی اپنے آپ کو ظاہر کیا تاکہ دنیا بھی یہوہ خدا کے نام سے ڈرے کہ خدا جو ہے وہ قدرت والا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب فلسطینیوں نے جب عہد کا صندوق چھین لیا اور وہ عہد کا صندوق لے گئے اپنے ملک میں, اور جا کر انہوں نے خدا کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا, ان کی سوچ یہ تھی کہ جیسے ہمارا یہ دیوتا ہے ویسے یہ اسرائیل کا ایک دیوتا ہے. وہ یہوہ خدا کو ایک عام بت کے برابر سمجھ رہے تھے. یہوہ خدا کو عام دیوتوں کے ساتھ وہ تشبیہ دے رہے تھے, اور انہوں نے اپنی سوچ کے حساب سے عزت کرتے ہوئے انہوں نے کہا خدا قدرت والا ہے, یہ ایک دیوتا ہے جیسے ہمارے دیوتے ہیں. تو انہوں نے عزت کی نگاہ سے کیا کیا کہ جیسی عزت وہ اپنے دیوتے کو دیتے تھے, انہوں نے اس نگاہ سے یہوہ خدا کا صندوق اٹھایا اور اپنے دیوتے کے مندر میں جا کر رکھ دیا, یہ سوچ کر کہ جیسے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں چلو اس کی بھی ہم ویسے ہی عبادت کرتے رہیں گے. اگر کوئی مندر میں آئے گا دجون کی عبادت کرنے کے لیے تو ساتھ وہ اس خدا کی بھی عبادت کرے گا, اور جیسے ہمارا دیوتا دجون ہے ویسے یہ ایک اسرائیل کا دیوتا ہے جس کا نام یہوہ ہے. خدا نے دیکھا کہ انہوں نے میری توہین کی ہے, اور کیا ہوا, خدا نے ان پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دنیا کے دیوتے کچھ بھی نہیں ہیں, خدا نے اپنے آپ کو اور طرح سے وہاں پر ظاہر کیا. جب وہ رات کو چلے گئے صبح آ کر دیکھا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے ان کا جو دیوتا دجون تھا وہ عہد کے صندوق یعنی یہوہ خدا کے آگے اوندے منہ گرا پڑا تھا. یہ کس نے کیا؟ یہ فرشتے تھے جو آئے, انہوں نے دجون کا بت اٹھایا, وہ مٹی کا ہوتا تھا, وہ گرتے ہی ٹوٹ جانا تھا اس نے, لیکن پہلے دن وہ ٹوٹا نہیں. خدا دکھانا چاہتا تھا کہ میری قدرت جو ہے وہ کیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. پہلے دن کیا کیا, پہلے دن اس کا بت اٹھایا اور وہ سیدھا عہد کے صندوق کے آگے اوندے منہ پڑا ہوا جیسے وہ سجدہ کر رہا ہے. اس کو آئے صبح, انہوں نے دیکھا کہ ہمارا دیوتا تو اس دیوتے کے آگے سجدے کر رہا ہے. انہوں نے اٹھایا, انہوں نے کہا نہیں یہ ایک حادثہ ہے, یہ ایک حادثہ ہے کہ یہ گر گیا ہے, یہ کوئی جینن بات نہیں ہے کہ یہ سجدے کر رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو گر گیا ہے. انہوں نے اٹھایا پھر سے کھڑا کیا. خدا نے دیکھا اتنی بات سے ان کو سمجھ نہیں لگی ہے, تو اگلے دن خدا نے کچھ اور دکھایا. مضمون کیا تھا کہ میری قدرت کو یہ جان جائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میری پاور کیا ہے, اور میرا ڈر اور خوف مانے, نہ کہ یہ دوسرے دیوتوں کا خوف اور ڈر مانے. اور دوسرے دن جب وہ گئے واپس آئے تو لکھا دوسرے دن جب آ کر دیکھا تو وہ جو بت کل صرف گرا تھا آج اس کا سر بھی کٹا پڑا تھا, اور اس کے ہاتھ جو تھی, ہتھیلیاں جو تھی وہ بھی ٹوٹ کر باہر کی دہلیز پر پڑی ہوئی تھی. صرف دجون کا دھڑ ہی دھڑ وہاں پر پڑا ہوا تھا اس بت کا. اور پھر انہوں نے آ کر دیکھا, انہوں نے کہا نا یہ آج کوئی عام بات نہیں ہے, یہ کچھ فرق ہے. لیکن ابھی بھی انہوں نے کیا کیا, ابھی بھی انہوں نے اس طور سے اس کی قدرت کو نہیں مانا کہ ہم باقی دیوتاؤں کو کینسل کریں, اور پھر بھی وہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ کوئی حادثہ ہے. اور پھر جب تک وہ خوف نہیں مان رہے اس وقت تک وہ ہر روز ایک نیا حادثہ دیکھتے ہیں. اور حادثے کی وجہ کیا ہے, وہ خدا کی قدرت کو تسلیم نہیں کر رہے. اور آج کلیسیا کے اندر ایسا ہوتا ہے, جب تک کوئی بندہ پورے طور پر خدا کے خوف اور ڈر میں چلنا شروع نہیں کرتا اس وقت تک آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ وہ دیکھتا رہتا ہے. لیکن جب بندہ پورے طور پر ہر روز ایسے چلتا ہے, خدا میری رحم, میں اپنی زندگی کی بڑی ساری باتیں اس عمر میں آ کر, اس وقت میں آ کر جانتا ہوں کہ یہاں پر بھی دکھ یا نقصان ہوا, وہ وہی جگہ تھی جہاں پر ہم خدا کی بات کو سمجھ نہیں پائے. یہاں پر بھی نقصان ہوا, کوئی گرنا اٹھنا ہوا, کوئی حادثہ ہوا, اس کی صرف ایک وجہ تھی
کہ ہم خدا کی بات کو سمجھ نہیں پائے یا ہم نے خدا سے رہنمائی لینے کی کوشش نہیں کی، اور وہ جگہ پر ہم نقصان اور حادثے کا شکار ہوئے۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ جب انہوں نے پھر بھی اس بات کو نہیں مانا تو پھر تیسرا سٹیپ وہ آیا کہ سارے اس علاقہ کے اندر، جس علاقے کے اندر صندوق پڑا تھا، وہاں پر کیا ہوا، اس سارے علاقے کے اندر جتنے لوگ تھے سب کو ایک ہی بیماری لگ گئی۔ سب کے کیا ہو گیا، گلٹیاں نکلنا شروع ہو گئی، سب کو ایک ہی بیماری۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں، اگر کسی کو کچھ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ موسمی بیماریاں ہیں، یہ کوئی ایسی پرابلم ہے، لیکن سب کو گلٹیاں ہی کیوں؟ انہوں نے کہا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور پھر ان کے ذہن میں آیا یہ ہو سکتا ہے اس یہوہ خدا کے صندوق کی وجہ سے ہو، اور پھر وہ اب ان کی نظریں جو ہیں اس طرف لگ گئی ہیں، اب تھوڑا تھوڑا ڈر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب انہوں نے وہاں سے وہ عہد کا صندوق اٹھایا اور ایک دوسرے علاقے میں اس کو ٹرانسفر کر دیا، ایک دوسرے علاقے میں جا کر رکھ دیا اور جگہ پر، اور وہاں پر بھی جہاں پر رکھا گیا تھا وہاں پر بھی ایسے ان کے مندر تھے ہر علاقے کے اندر، اور وہاں پر جب رکھا تو وہاں پر کے سب لوگوں کو گلٹیاں نکل آئیں۔ کیوں گلٹیاں نکل رہی تھی؟ خدا یہ چاہتا تھا کہ اس کو اول درجہ دیا جائے، لیکن وہ کیا کر رہے تھے، وہ یہوہ خدا کو ایک عام دیوتے کے برابر جا کر رکھ دیتے تھے، اور یہاں سے پرابلم پیدا ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ آج کلیسیا جب خدا کو بھی عام سمجھنا شروع کرتی ہے اس وقت پرابلم کا شکار ہوتی ہے، جب وہ خدا کو پہلا درجہ دینا شروع کرتی ہے اس وقت مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور فلسطین کے لوگوں کی جتنی وبائیں، پرابلم، بیماریاں تھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہوہ خدا کو ایک عام دیوتا سمجھ رہے تھے، وہ نہیں مان رہے تھے کہ یہ قدرت والا خدا، زور والا خدا، اور یہ واقعی سب کچھ کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس کے خوف اور ڈر میں نہیں آ رہے تھے، وہ جاتے عام دیوتے کے برابر جا کر اس کو رکھ دیتے تھے۔ آج آپ عام رشتہ داروں کے برابر کبھی کبھی خدا کو کر دیتے ہو۔ آپ کی سنڈے آتا ہے، آپ کسی عام رشتہ دار کو، یہ خدا کا ٹائم جو ہے ایک عام رشتہ دار کو دے دیتے ہو۔ آپ کاروبار کو کبھی کبھی خدا سے بڑا بنا دیتے ہو، آپ آباد کو چھوڑ کر کاروبار پر چلے جاتے ہو، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے چلے جاتے ہو، تو یہاں سے مسئلے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی دعا کا ٹائم ہے، آپ کا کوئی عبادت کا ٹائم ہے، کوئی بائبل سٹڈی کا ٹائم ہے، اگر آپ یہ ٹائم لوگوں کو دو گے، انسانوں کو دو گے، آپ کاروبار کو دو گے، تو اس کا مطلب آپ خدا کو عام سمجھ رہے ہو۔ اور یہی ان کی پرابلم تھی، وہ عام سمجھ رہے تھے، اور جب تک عام سمجھتے رہے پرابلم بڑھتی رہی، اور آخر پر انہوں نے آ کر کیا کیا، اپنے علم کے حساب سے انہوں نے دیکھا کہ یہ پرابلم کیوں ہے، اور سب نے فیصلہ کیا، ان کی سمجھ میں آیا کہ اس پرابلم کی وجہ کیا ہے۔ اس کی پرابلم کی وجہ عہد کا صندوق ہے کہ ہم یہوہ خدا کے صندوق کو لے کر آئے ہیں اور یہاں پر اس کو رکھنا چاہیے، اس لیول کی جگہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے اس کو واپس بھیجو، کیونکہ اس کے لیے خدا نے ایک جگہ مقرر کر رکھی۔ اگر یہ وہاں پر رہے گا تو واقعی دنیا کو برکت ملے گی، اگر یہ وہاں سے کسی اور جگہ پر رکھا جائے گا تو واقعی دنیا میں پرابلم پیدا ہو جائے گی۔ آج کلیسیا کی یہ پرابلم ہے، جب تک تو خدا کو خدا کی جگہ پر رکھو گے اس وقت تک ہر چیز لیول پر چل رہی ہے۔ جب آپ خدا کو کاروبار کے برابر کر دو گے، آپ رشتہ داروں کے برابر کر دو گے، اپنی ضرورتوں کے برابر کر دو گے، اپنی دشمنیوں کے برابر کر دو گے، اپنی انا کے برابر کر دو گے، تو اس وقت مسئلے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خدا کو خدا کی جگہ پر رکھنا، خدا کا خوف اور ڈر ہر ٹائم مانتے رہنا۔ اگر ڈر اور خوف میں چلو گے تو مسئلے حل ہیں۔ اور جتنے لوگ پرابلم میں ہیں ان کو آپ دیکھو، ان کی زندگیوں کے اندر زیادہ آپ کو پرابلم، خدا کا خوف اور ڈر کم نظر آئے گا۔ جو منہ میں آیا بول دیا، جو دل کیا کر دیا، جیسے چاہا اپنے مسئلے کو حل کر لیا، اس لیے پرابلم پیدا ہوتی۔ اگر خدا کا خوف اور ڈر رکھو گے تو واقعی آپ بڑے بڑے مسئلوں سے بچے رہو گے۔ خدا ان کے کلام کو دیکھو، خدا دنیا پر بھی اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ دنیا اس کا خوف اور ڈر مانے۔ خدا نے مصر پر 10 آفتیں بھیج کر ثابت کیا کہ میں قدرت والا خدا ہوں، اور کلام مقدس میں دیکھو خدا نے روحانی طور پر لوگوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے معجزے کر کے ظاہر کیا کہ میں واقعی قدرت والا خدا، زور آور خدا ہوں۔ خدا اور طریقوں سے بھی مسئلوں کو حل کر سکتا ہے، لیکن خدا اس طریقے سے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی قدرت کو جان جائیں، لوگ خدا کے خوف اور ڈر کو جان جائیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب شاگردوں نے کہا ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، یسوع نے کہا جاؤ جا کر ایک بنسی ڈال، اور جو مچھی پہلے آئے گی اس کے منہ میں تو ایک سکہ پائے گا۔
اگر یسوع چاہتا تو وہاں پر سکوں کی بارش ہو سکتی تھی. اگر خدا یسوع چاہتے تو وہ اشارہ ہی کرتے اور وہاں پر سونے کی بارش ہو سکتی تھی. وہ قدرت والے خدا تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے ان کا امان بڑھانے کے لیے کہ واقعی خدا قدرت والا خدا ہے, پہلی مچھلی آتی ہے اور واقعی وہ ایک سکہ لے کر آتی ہے. یہ خدا سکھا رہا تھا کہ میں یہ ہوا یری ہوں, میں مہیا کرنے والا ہوں. اگر میرے خوف اور ڈر میں چلو گے تو آپ کو مچھلیاں بھی جو ہیں وہ آپ کے کام آئیں گی. اور خدا نے اگر پلوس پر تیز روشنی ڈالی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ دور ہے, یہ مجھے بالکل نہیں جانتا. اگر کوئی کلام سنائے گا تو شاید نہ جانے. خدا نے ایک معجزہ کر کے اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ اب اس نے مجھے دیکھ لیا ہے, اب یہ ہمیشہ میرے خوف اور ڈر میں چلے گا. اور جب تیز روشنی, سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز روشنی اس نے دیکھی دن کے ٹائم میں, تو وہ مان گیا کہ واقعی یہ خدا ہے. اور یہ روشنی پوری عمر تک اس کی زندگی میں کام کرتی رہی. وہ ڈر گیا, وہ مان گیا کہ وہ خدا جو دن کے ٹائم سورج سے بھی زیادہ روشنی نازل کر کے میری آنکھوں کو اندھا کر سکتا ہے, اگر میں اس کی بات نہ مانوں گا تو اور وہ کیا کرے گا. سو اگر کلیسیا اس بات کو جانے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے خوف اور ڈر میں چلے, تو واقعی خدا قدرت والا خدا ہے. اس وقت خدا نے پلوس پر روشنی ڈالی, موسیٰ کو آگ دکھائی اور اسرائیل کو معجزے دکھائے. اور آج آخری دور میں خدا ہم پر اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے ایک ایک پر اپنے پاک روح کی آگ کو نازل کرتا ہے. لوگ آپ کے سامنے غیر زبانیں بولتے ہیں, مسا سے بھرتے ہیں, اور یہ آپ کے لیے خوف اور ڈر کی بات ہوتی ہے کہ جانو کہ خدا ہمارے درمیان میں نازل ہو چکا ہے. جیسے عیسائی میں آتا تھا, آج خدا ہمارے درمیان میں آتا ہے. وہ اپنے پاک روح کی صورت میں آتا ہے, بہت سی زندگیوں میں آ کر کام کرتا ہے. پرجوش ہوتا دیکھتے ہو, بیدار ہوتا دیکھتے ہو, لوگوں کو ناچتے جھومتے, آپ گرتے اٹھتے دیکھتے ہو. اور یہ خدا کی حضوری ہے جس کی وجہ سے آپ کو دلیر ہونا ہے اور خدا کے خوف اور ڈر میں آگے بڑھنا ہے. خدا ظاہر کرتا ہے, بائبل بیان کرتی ہے جو غیر زبانیں ہیں وہ دنیا کے لیے ایک نشان ہے. آج جب خدا مسا دیتا ہے, غیر زبانیں دیتا ہے, تو یہ بات ہوتی ہے کہ خدا یہاں پر موجود ہے. کلیسیا اس کا خوف اور ڈر مانے. اگر آپ خوف اور ڈر میں رہیں گے خدا واقعی آپ کے ساتھ رہے گا, لیکن اگر آپ خوف اور ڈر سے باہر رہیں گے تو زیادہ پرابلم ہے. اور جو بھی کام خدا دنیا میں کرتا ہے اس کا مضمون یہ ہوتا ہے کلیسیا بھی میرا خوف اور ڈر رکھے اور دنیا بھی میرا خوف. اور آج بڑے بڑے حادثے آپ دیکھتے ہو, یہ دنیا کو ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں. خدا بچا سکتا ہے, خدا مار سکتا ہے, خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اور کبھی کبھی بڑے سارے حادثے آپ دیکھتے ہو ویری ویری ڈینجرس ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ دنیا خوف اور ڈر میں رہے کہ واقعی ہمیں خدا سے ڈرنا ہے اور بدی سے دور رہنا ہے. سو اگر آپ ڈر میں چلو گے خدا آپ کے ساتھ ہے. لیکن بائبل کہتی ہے, جب جسایہ کو پڑھتے ہیں, لکھا ہے اگر میں مالک ہوں, اگر میں آقا ہوں, بادشاہ ہوں, تو میرا ڈر کہاں ہے. اگر آپ ڈر میں رہو گے تو آپ واقعی خدا سے بڑی برکت کو حاصل کرو گے. لیکن اگر آپ خود مختار ہو جاؤ گے, کہو گے میری زندگی میں جو مرضی کروں, تو آپ بڑے بڑے حادثوں کا شکار ہو سکتے ہو. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی رہنمائی میں چلو, اس کے خوف اور ڈر میں چلو. جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو جان جاؤ کہ خدا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. اگر ایسے خوف اور ڈر میں چلو گے خدا مکمل طور پر آپ کو